رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا اعلان کیا تھا غدیر خم میں. تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے، بہت اس کے احادیث کم نہیں ہے، بہت زیادہ ہے، کہ کچھ لوگوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ ہم کچھ بھی ہو جائے، انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا کہ ہم خلافت کو علی علیہ السلام کو جانے نہیں دیں گے. اور انہوں نے جا کر یہ لوگ گئے تھے کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اندر، اور انہوں نے لکھا تھا آپس میں، اس پہ امضا بھی کیا تھا، اس پہ مہر بھی لگایا تھا، ان سب نے دستخط کیا تھا کہ ہم آپس میں عہد کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے ہم خلافت جو ہے نہیں دیں گے امیر المومنین علی علیہ السلام کو. تو جب اور یہ انہوں نے عہد کیا تھا. تو اس کے جو ہے آیات اور قرآن مجید میں اس کے متعلق آیات، قرآن مجید سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیا ہے، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملى لهم. جو لوگ مرتد ہو گئے اس کے بعد کہ ہدایت ان کے لیے واضح ہو گئی، ہدایت کے بعد، ہدایت سمجھنے کے بعد ہدایت بالکل واضح ہو گئی، مرتد ہو گئے. سول لهم الشیطان سول لهم، شیطان نے ان کے لیے ان کے عمل کی زینت کی، شیطان نے ان کو اچھے وعدے کیے. واملى لهم، اور شیطان نے ان کو لکھا دیا. ٹھیک ہے نا، شیطان نے ان کو لکھا دیا، املا بولتے ہیں لکھانے کو. تو انہوں یہ اس کے ذیل میں آیات ہیں، روایات ہیں کہ ایک اس کی طرف ہے کہ ابو عبیدہ جراح یہ لوگ گئے تھے، اور نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 یہ لوگ گئے تھے خانہ کعبہ میں، انہوں نے آپس میں عہد کیا تھا اور اس پہ دستخط کیا تھا کہ ہم امیر المؤمنین علیہ السلام کو یہ حکومت نہیں دیں گے. تو پھر جب عمر کی وفات ہو گئی تھی تو رسول امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے بہت پسند ہے کہ میں اس شخص کے صحیفے کے ساتھ محشور ہو جاؤں، یعنی عمر کے صحیفے کے ساتھ محشور ہو جاؤں. اس صحیفے سے کیا مراد ہے؟ اس صحیفے سے مراد وہ عہد ہے جو انہوں نے کعبہ میں آپس میں لکھا تھا. سمجھ رہے ہیں نا، خانہ کعبہ میں ان لوگوں نے آپس میں لکھا تھا کہ ہم خلافت امیر المؤمنین علیہ السلام کو نہیں لینے دیں گے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں محشور ہو جاؤں، روز قیامت میرے ہاتھ میں وہ صحیفہ ہو، مجھے کتنا اچھا لگے گا. جو انہوں نے جو صحیفہ کہا تھا اس سے مراد وہ تھا اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا. جماعت مخالفین وہ کچھ اور روایت کرتے ہیں کہ میں اس کے نامہ عمل مجھے پسند ہے، اس کا نامہ عمل سب سے پسند. وہ نامہ عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ایک عہد نامے کی بات ہو رہی ہے کہ آپس میں یہ لوگوں نے آپس میں عہد کیا تھا. ٹھیک ہے نا، خانہ کعبہ میں اس کی بات ہو رہی ہے. اوکے، شیعہ حدیث میں یہ جی جی اوکے میرے بھائی، بہت شکریہ حسن بھائی جی، ماشاءاللہ بڑی اچھی وضاحت کر دی آپ نے. چلیں یہ ہے کہ اس کا ایک وہ ہے کہ کنسیپٹ جو ہے اس بات کا کلیئر ہو گیا. دوسرا حسن بھائی ایک اس چیز پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں کہ جو برصغیر پاک و ہند ہے اس کے اندر جو شیعان ہیں، جو اہل تشیع ہیں، کثیر تعداد میں، یعنی میجورٹی جو ہے وہ لوگ ان کے ہاتھوں میں کڑیاں اور کانوں میں بالیاں، کثرت سے لوگ جو ہے وہ کانوں میں بالی اور ہاتھ میں جو ہے وہ کڑی پہنتے ہیں. تو اس کے متعلق یہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ کس جگہ سے یا معصومین میں سے کسی نے اس پہ کوئی فرمان وغیرہ ہو یا اس پہ کوئی استدلال ہو، تو اس پہ بھی تھوڑی سی وضاحت کریں. یہ کوئی حرام نہیں ہے کہ اگر کوئی ڈالنا چاہے ہاتھ میں، گوشت میں، کان میں، یہ حرام نہیں ہے کہ کوئی یہ حرام ہے. یہ ملنگ لوگ ایسے کرتے ہیں نا، ملنگ لوگ کرتے ہیں، وہ ان کے اپنے فلسفے ہوتے ہیں. کہتے ہیں امام سے عابدین علیہ السلام کی یاد میں کہ ان کے ہاتھوں میں کیا لگا تھا، ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگی ہیں، سالے کھڑے. تو اس کے متعلق حسن بھائی معذرت آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے، اس کے متعلق میں نے ایک شاید بہار الانوار تھی یا کوئی اور تھی کتب جس کے متعلق جس کا حوالہ تھا ریفرنس کا، میں نے خیر وہ کیونکہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا پراپر طریقے سے، چلے نیکسٹ کسی ٹائم میں آیا تو میں انشاءاللہ اس کا بھی دوں گا. تو اس میں اس کا یہ حوالہ تھا کہ جب حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کا یہ چھوٹے تھے تو یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ ان کے کان چھدوا دیں، اور یہ اس لیے کہ یہ کفار کی مخالفت ہے. تو یہ زیادہ ایسے بھی نسبت دیتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ہے کفار کی بالکل صحیح ہے. بچوں کے کان چھدوانا یا اس میں یہ حلقہ ڈالنا یہ ہے سنت ہے جی بچوں کے. جی تو حسن بھائی آخری ایک سوال بتا دیں، اس کا جواب دے دیں کہ یہ
جو سورہ رحمان ہے اس کی جو آیا نمبر 26 اور 27 ہے، اس میں کیا لکھا جس میں جی آیت نمبر 26 اور 27 میں ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں۔ اس کی آیت کا جو ہے وہ آغاز یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہ فان۔ ترجمہ اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ روز محشر ہر چیز فنا ہو جائے گی، رہ جائے گا تو صرف کیا وجہ اللہ۔ تو اس جو یہ لفظ وجہ اللہ آ رہا ہے تو اس سے آپ اس کا کیا مطلب لیتے ہیں کہ اس وجہ اللہ سے کیا مطلب ہے؟ فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام۔ میں قرآن میں تفسیر برہان لے کر ہوں، ایک منٹ، اوکے۔ جماعت تمہارے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں صرف اللہ کا چہرہ ہے، ان کا ہاں، ان کے ہاں تو سب فنا ہو جائے گا نا، اللہ کا بدن بھی سب چہرہ بچ جائے گا۔ وہ تو کیا وہ جو وہابی حضرات ہیں نا، وہابی، وہ کہتے ہیں قرآن میں مجاز ہے نہیں۔ بس جس کو جیسا سوٹ کیا اس نے ویسا دین سمجھ لیا۔ قرآن اور حدیث اور اہل البیت کے ساتھ تو کوئی منسلک ہوا نہیں کہ اچھے سے سمجھے۔ بالکل۔ یہ دیکھو بھائی، یہ تفسیر برہان ہے، تفسیر برہان سید ہاشم بحرانی رحمۃ اللہ علیہ کی جلد نمبر 7، چاپ مؤسسۃ المجتبیٰ قوم مقدسہ میں چھپی ہے، صفحہ نمبر 390، جلد نمبر 7۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ یہ جو حدیث ہے علی بن الحسین امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام سے روایت ہے، ويبقى وجه ربك قال نحن الوجه الذي يؤتى الله منه، ہم وجه اللہ ہم ہیں، وجه اللہ جس کی طرف سے اللہ کی طرف جایا جاتا ہے، یعنی اللہ کی طاعت کی جاتی ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، وہ وجه اللہ ہم ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ اگلا جو حدیث ہے، میں حضرت امام عبدالسلام ابن صالح الحروی کہتا ہے کہ میں حضرت امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس تھا، میں نے پوچھا یا ابن رسول اللہ فما معنى الخبر الذي رووه ان الثواب الى الله الى ان ثواب لا الہ الا اللہ النظر الى وجه اللہ تعالی۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ کی طرف دیکھنا وجہ اللہ کی طرف دیکھنے کے برابر ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ قال یا ابا الصلت، انہوں نے فرمایا اے ابا الصلت، من وصف اللہ بوجہ کالوجوہ فقد کفر، جو کہہ دے کہ اللہ کا چہرہ ہے جیسے لوگوں کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ کا چہرہ، وہ کافر ہے۔ وَلَكِنَّ وَجْهَ اللَّهِ أَنْبِيَاؤُهُ وَرُسُلُهُ وَحُجَجُهُ صلوات اللہ علیہم، لیکن اللہ کا وجہ کون ہے؟ اللہ کا چہرہ ہے نہیں، اللہ کے چہرے سے مراد کون ہے؟ انبیاء، رسول اور حجج الہی صلوات اللہ علیہم، هم الذین بهم يتوجہ الى اللہ عز وجل ومعرفته، وہی ہیں انبیاء، رسول اور حجج الہی ائمہ اطہار علیہم السلام، وہ ذوات کریمہ ہیں جن کی طرف انسان رخ کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ ان کی طرف رخ جب کرتے ہیں ہم، ان کی طرف ہم جاتے ہیں، ان کے احادیث پڑھتے ہیں، ان کے فرامین پڑھتے ہیں، ان سے اخذ کرتے ہیں، ان سے نور لیتے ہیں، ان کے فرامین سے، تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ہم ابھی میری آپ کی معرفت نہیں ہے نا، میری اور آپ کی معرفت نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا۔ پہچان کب ہوتی ہے؟ جب میں آپ کو دیکھ لوں، آپ کے چہرے کو دیکھ لوں، اب معرفت ہو گئی، آپ ہماری جان پہچان ہو گئی، ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت، چہرہ تو ہے نہیں، جسم تو ہے نہیں اللہ، ٹھیک ہے نا، وہ جسم جسم جو ہے وہ اللہ کے لیے نقص ہے، جسم جو ہے جسم محتاج ہوتا ہے، جسم مخلوق ہوتا ہے،
چہرہ والا مخلوق ہوتا ہے، چہرہ والا کا موت ہوتا ہے، چہرہ والا کا جنم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا نہ موت ہے، نہ احتیاج ہے، نہ اول ہے، نہ اختتام ہے. تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کس سے ہوتا ہے؟ بلے ائمہ اطہار علیہ السلام سے. وقال اللہ تعالی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اسی طرح اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہے الا وجہ اللہ. اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد ائمہ اطہار علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء اور حجج ہیں. اوکے میرے بھائی، صحیح ہے؟ صحیح ہو گیا. حسن بھائی